کہ مرزا قادیانی، اس کی بڑی بہن، اس کا نام مراد تھا، مراد، اور پھر ایک بھائی غلام قادر تھا۔ غلام قادر کے بارے میں یاد رکھیں، یہ غلام قادر مرزا قادیانی کا بھائی بڑا، مراد بیوی سے چھوٹا، اور یہ کتنا بڑا عالم فاضل نہیں تھا۔ ایک غلطی ہوئی ہمارے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے یہ مطالعہ بریلوی سے غلام قادر کا نام دیکھ لیا، اور اپنے ایک بیان میں، جس کو وہ بریلویت کا آپریشن کہتے تھے، اس میں کہہ دیا کہ احمد رضا خان بریلی مرزا قادیانی کے بھائی غلام قادر سے پڑھتا رہا۔ حالانکہ یہ مسٹیک ہے، غلطی ہے۔ پھر ہمارے خطیبوں نے جو خطبات ضیاء الرحمن فاروقی کے چھپے، دے مار 4.5 اگر رٹ رٹ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں مسئلہ بچا دیا۔ مین پوائنٹ یہاں سے خراب ہوا کہ غلام قادر کوئی اور شخص ہوگا، مرزا قادیانی کا بھائی غلام قادر اس پائے کا نہیں تھا کہ اس سے جا کے احمد رضا خان بریلی پڑھتا۔ تو بہرحال یہ غلام قادر تھا۔ اس کے بعد مرزا قادیانی کا نام آتا ہے۔ مرزا قادیانی یہ بعد میں پیدا ہوا، چھوٹا تھا، اور کہتا تھا میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد ہوں، خاتم الاولاد ہوں۔ یہ بھی انشاءاللہ ایک جملہ ہے، اور ایک یہ بہت بڑا فارمولہ ہے جس سے مرزائیوں کا منہ بند ہوتا ہے۔ باقی تریاق القلوب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، مرزا قادیانی کی کتاب ہے۔ اس نے بہت سی کتابیں لکھی۔ کتابیں کیا لکھی؟ جو ذہن میں آتا تھا کتاب کے اندر لکھ دیتا تھا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ جو بات آتی رات کو سوتا، جو ذہن میں شیطان ڈالتا، کتابوں کے اندر لکھ دیتا۔ تو بہرحال اس کی کتاب تریاق القلوب، اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوا، اور آپ اندازہ کیجئے اس کی شرافت کا، اس کی تہذیبی کا، کہ کس انداز سے اپنی ولادت کو بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں توام پیدا ہوا تھا، جنواں، میرے ساتھ میری ایک بہن پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت بیوی تھا۔ پہلے وہ نکلی، پھر میں نکلا۔ پہلے اب اندازہ کیجیے کس انداز کے ساتھ اللہ کا بندہ، کوئی تہذیب کے الفاظ ہوتے ہیں، کوئی شرافت ہوتی ہے، اور تو کس درجے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور زبان اپنی دیکھیے، پہلے وہ نکلی، پھر میں نکلا، اور میرا سر اس کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا تھا، اور میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد تھا، یعنی آخری اولاد تھی۔ ادھر یہ خاتم النبیین کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں مہر نبوت ہے، آپ جس پہ مہر لگاتے جائیں گے نبی بنتا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی مرزا گامے پہ، وہ نبی بن گیا۔ تو بہرحال یہ اگر خاتم کا معنی مہر لگانا ہوا، تو یہاں خاتم الاولاد کا جو اس نے لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہوا اب مرزا قادیانی کا باپ فارغ ہو گیا، وہ اولاد والی مہر مرزے کے ہاتھ میں آ گئی، لہذا بقول اپنے عثمانے کے اب مرزا قادیانی مہر لگاتا جائے گا اور اولاد جنتا جائے گا۔ تو بہرحال یہ آخری اولاد تھی، اور یہ مرزا کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی، پتہ نہیں پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کے بارے میں کوئی ایسے ہمارے پاس تحقیق نہیں ہے کہ ہم کنفرم کہہ سکیں کہ بچی پیدا ہوئی۔ جہاں تک وجدان کہتا ہے، ہمارے اکابر کی سوچ ہے، مشائخ کا جہاں تک تجزیہ ہے، کہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بچی پیدا نہیں ہوئی تھی، مر گئی بچپن میں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن یہ بندہ بڑا چلاک، عیار اور شاطر قسم کا انسان تھا۔ ایک کسی بزرگ کی پیشن گوئی ہے کہ آخری زمانے میں کوئی ایسا کامل انسان پیدا ہوگا، جڑواں ہوگا، اس کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوگی۔ یہ اپنی وہاں نسبت لگانا چاہتا تھا، تو اس لیے یہ خود جو ہے جناب والا، اس نے ایک مفروضہ گھڑ لیا اور اپنے ساتھ بچی کو پیدا کر لیا۔ دوسرا کہ جب یہ پاگل پیدا ہوا، اس کا نام جو رکھا گیا، اس کا نام دسوندی اس کا نام رکھا گیا، دسوندی، اور اس کو پیار سے سندھی بھی کہتے تھے، سندھی۔ اور اس وقت سندھی ایک اس وقت اصطلاح تھی، سندھی اس بچے کو پیار سے کہتے تھے جس پہ کوئی چیز 10 دفعہ باندھ دی جائے، جیسے تعویذ وغیرہ ہیں۔ اس وقت
ایک نظر ہوتی تھی. خود اس کا بیٹا بشیر احمد لکھتا ہے سیرت مہدی کے اندر کہ جس کے بچے کے گلے میں سندھی ہنسلی ڈال کر غیر اللہ کی نظر پوری کی جاتی تھی اس کو پیار سے سندھی کہہ دیتے تھے. تو لہذا اس کا نام دسوندی بھی تھا, سندھی بھی تھا. اب یہ تحقیق ہمیں کوئی نہیں ملی کہ غلام احمد اس کا نام رکھا کس نے, خود رکھا بعد میں یا اس کے والدین نے رکھا. تو بہرحال یہ بڑا ہوا, پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہوا. تعلیم کا سلسلہ یہ ہوا کہ یہ اپنے تعلیم کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میرے لیے جو ہے استادوں کو نوکر رکھا گیا. تو اندازہ کیجئے, اول تو جس نے نبی بننا ہوتا ہے کسی استاد سے پڑھتا نہیں ہے, یہ 3 مشہور استادوں سے پڑھتا رہا ہے. ایک کا نام جو ہے فضل الہی تھا جس سے اس نے فارسی تعلیم پڑھی, قرآن پاک کچھ پڑھا. پھر ایک فضل احمد تھا. فضل احمد یہ اسے صرف نحو کی کچھ دانے پڑھتا رہا اور کچھ عربی وغیرہ پڑھتا رہا. اور یہ جو فضل احمد تھا یہ اصل میں اہل حدیث تھا. پھر گجرانوالہ کے اندر یہ لوگ آ گئے, پھر وہ تفسیر ہے یہ مکتبہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے. اور خود مرزا قادیانی یہ بھی خود اس کا ذہن بھی غیر مقلدین کے ساتھ ملتا تھا, نمازیں انہیں کی طرح پڑھتا تھا, رفع دھیان کرتا تھا, 3 طلاقوں کو ایک کہتا تھا, جرابوں میں مسح کر لیتا تھا, سارے مثال انہیں کے تھے. اور تیسرا استاد تھا گل علی شاہ, یہ کھرناٹ قسم کا شیعہ تھا. اس نے کچھ حکمت کتابیں پڑھی, منطق فلسفہ پڑھا, یعنی کچھ دین کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور کچھ حکمت کی پڑھی ہوئی تھی. باپ بھی حکیم تھا, وہاں جا کے بیٹھ جاتا تھا باپ کے پاس اور کچھ نہ کچھ نسخے دیکھتا رہتا تھا. تو حقیقی معنی میں یہ مصداق تھا نیم ملا خطرہ جان اور نیم حکیم خطرہ, نیم ملا خطرہ ایمان, نیم حکیم خطرہ جان. یہ اس کا صحیح مصداق تھا. نہ اس نے عربی سے ہی پڑھی, نہ قرآن پاک سے ہی پڑھا, نہ کوئی اسکول گیا. جاتا تھا تو چند دن گیا, لطرش کھا کے واپس آ گیا. اور اس کو مرزا قادیانی کو استاد مرغا بنا کے چترول کرتے تھے اس کی. تو بہرحال جو شیعہ تھا اس کے رجحان اس طرف ملے کیونکہ غیر مقلدین کے نظریات وہیں جا کے مل جاتے ہیں, تو یہ اس سے بھی بڑا متاثر تھا. اور بچپن میں کیا کرتا تھا, ہماری بات لمبی نہ ہو مختصر کریں, مرزا قادیانی بچپن میں بڑا ضدی انسان تھا. جس نے کچھ بننا ہو اور جس نے پھر نبوت کے درجے پہ فائز ہونا ہو, اللہ تو بچپن سے اس کی تربیت کیا کرتے ہیں. ایک دفعہ ایسے ہوا, باہر سے دوستوں نے بھیجا کہ جاؤ گھر سے کچھ چیز کھانے کے لے کر آؤ. یہ آیا, بھاگا بھاگا, ماں کو دیکھا, آگے پیچھے کیا اور گیا اندر. اس وقت برا ہوتا تھا, ہمارے ہم نے بچپن میں دیکھا وہ والدین بڑی عورتیں وہ بورا چینی کا بنا کے رکھ لیتی تھی, وہ سیویں وغیرہ میں ڈال کے کھاتی تھی. اس نے سمجھا برا ہے, اس نے مٹھا بھرا تھا نمک, اور اب اتنا کیونکہ ہرس تھا, لالچ تھا اور ایسا بدتمیز قسم کا انسان تھا, تو یہ آتے ہوئے جو مٹھا بھر کے لایا تھا نمک کا سمجھا برا تھا, اس نے آتے منہ میں بھی ڈال دیا. وہ کہتے ہیں جب منہ میں نمک گیا اور جب اس نے اثر ظاہر کیا تو اس کی آنکھیں باہر آنا شروع ہو گئی. ایک واقعہ اس کا ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ اس قسم کا انسان تھا. دوسرے دفعہ گھر میں آیا, جیسے ہمارے یہاں بچے آتے ہیں, امی کیا کھاؤں, امی کہتی ہے اچار پڑا ہوا دوپہر کو اس سے کھا لے. اچھا اچار نہیں کھاتے, انڈا منگا کے کھا لے, وہ نہیں ہے, اچھا فلاں چیز کھا لے. جب 2-4 باتیں ایسی کی اس نے کہ میں نہیں کھاتا, میں نہیں کھاتا, میں نہیں کھاتا. ضدی انسان تھا. اس نے کہا جا راکھ سے کھا لے جا کے, جیسے میں تنگ آ کے کہہ دیتی ہیں. اور سیرت مہدی میں اور کمال ہے, اللہ کے محبوب کی سیرت کو دیکھو, بندہ پڑھتا ہے ایمان تازہ ہوتا ہے. اور یہ سیرت لکھ رہا ہے اس کا بیٹا, کہتا ہے کہ پھر جو ہے ہمارے والد صاحب نے وہ روٹی پہ راکھ رکھی اور مزے سے کھانے شروع ہو گئے, چولہے کی راکھ. ہمیں تو پتہ نہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ راکھ کیا چیز ہوتی ہے. اور اس کا کام کیا تھا, چڑیاں پکڑتا تھا, چڑیاں پکڑنے میں بڑا ماہر تھا. اور چڑیاں باہر سے باہر جھاڑیوں میں پھرتا رہتا تھا, چڑیاں پکڑتا تھا. اور پھر سرکنڈوں کے ساتھ, چھری تو تھی کونی اس کے پاس, سرکنڈوں کے ساتھ اس کے گلے کاٹ دیتا تھا. اور ساتھ میں جب بارشیں وغیرہ آتی تو قادیان کے دائیں بائیں پانی جمع ہو جاتا تھا. یہ جناب والا, یہ صاحبزادہ شریف, یہ جو تہذیب یافتہ انسان چھپڑ میں جا کے نہاتا تھا. ایک دفعہ ڈوبنے لگا تھا, بڑی مشکل سے بچا. ایک دفعہ گھوڑے پہ
गधों पे सवारी, जैसे आवारा लोग होते हैं, सवार हो गए घोड़े पे, घोड़ा लेके भागा, वो कुदरत ने बचा लिया, घोड़ा टकराया, घोड़ा जख्मी हो गए, नीचे गिरा, बच गया, अल्लाह करे मर जाता, जान छूट जाती। अब बहरहाल ऐसे काम करता गया, और ये हमेशा तलाश में रहता था कोई मौका मिले शरारत करने का, लोगों को मुतवज्जे करने का। अब इसके बाप को अंग्रेज की तरफ से सालाना 700 रुपये पेंशन मिलती थी। अब ये किया पेंशन लेने के लिए 700 रुपये। आज से आप देखें कि कब की बात हो रही है, एक सदी पुरानी बात है। 20 रुपए की भैंस हमने अपने बड़ों से सुनी, और जो है खुद मैंने अपनी जिंदगी के अंदर, बचपन के अंदर जो है वो बकरी, 300 रुपए की बकरी खुद खरीदी है। अब वो 700 रुपये लाखों रुपए बनते हैं। वहां से पेंशन ली, बाहर बाहर भाग गया। पीछे से एक शख्स था, इमामुद्दीन, बड़ा लफंडर किस्म का, वो मचोर उम्र थी उसकी, वो पीछे चला गया, इसको फिसला के बहला के पता नहीं कहाँ कहाँ के सारे करवाता गया। कभी इधर, कभी उधर, कभी किधर, कभी जिधर, ये फिरता रहा। जब 700 रुपये खत्म हो गए, 700 रुपये उस जमाने के, तो छोड़ के भाग गया। अब ये शर्मिंदगी से घर भी नहीं आया, जो करतूत किए थे, काला मुंह करवाता रहा। अब ये घर भी नहीं रहा, फिर भाग के कहाँ चला गया जी, सियालकोट चला गया। यूं ये कादियान से सियालकोट पहुंचा, और वहीं कचहरी के अंदर ये मुलाजम हो गया, और 7 साल वहां इसने काम किया। वहां जामे मस्जिद के सामने एक जुलाहा रहता था, जुलाहा, उसके पास इसने किराए पे मकान ले लिया, और वहीं इसने कुछ वक्त गुजारा, जुलाहे के मकान पे। उसके साथ जो है जामे मस्जिद के सामने होता था, कचहरी में जाता था, और खूब रिश्वतें लेता था। ये जो आज भी देखे ना मोहल्ला कश्मीरी या सियालकोट में है, वहाँ उसके सामने जामे मस्जिद के सामने मकान था उम्र जुलाहे का, उसमें ये रहता था। फिर वहां से उसको छुट्टी हो गई, फिर ये सामने चौबारे पे रहना शुरू हो गया। अली वसी का नवीस उसके पास रहता था, और कभी कभी रात को दुकान पे बाहर बाजार में बैठ जाता, मसले घड़ता था, और अपनी महफिल को गर्म रखता था। यहाँ से फिर जब देखा अंग्रेज ने कि ये बंदा तो बड़ा लालची है, और इसमें रियाकारी भी है, और अपनी नमाइश भी चाहता है, तो चुन लिया कि ये आदमी काम आएगा। यहाँ से फिर ये 7 साल जहाँ कचहरी में काम करता रहा, अचानक वहां से निकला और सीधा घर जाके बैठ गया। बाप ने पूछा, ओ मियाँ, कमाएगा तो खाएगा, कुछ करता क्यों नहीं? कहा, जनाब हम नौकर हो गए, हम नौकर हो गए। नौकर किसके हो गए? अंग्रेज के हो गए। फिर उसके इशारे पे इसने आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना काम करना शुरू किया, उम्मत में फितना फैलाना शुरू किया। आज का सबक यहीं तक इंशाल्लाह जिंदगी रही, इसका बकिया हिस्सा इंशाल्लाह अगले सबक में।